الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مومن کا ایمان ہمیشہ دو حالتوں کے درمیان رہتا ہے. ایک وہ اللہ سے امید رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں پر اللہ مالک عز و جل سے ڈرتا بھی رہتا ہے. خوف اور امید کے درمیان مومن کا ایمان ہوا کرتا ہے. کچھ لوگوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے، جیسے وہ آدھی کلندریہ رابعہ بصری کا قول بڑا مشہور ہے کہ جنت کے پانی سے جہنم کو بجھا دوں اور جہنم کی آگ سے جنت کو جلا دوں، نہ جنت رہے نہ جہنم رہے، پھر بے خوف ہو کر اللہ کی عبادت کروں. اور سننے والی عوام جن کی اکثریت جاہلوں پر مشتمل ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی بڑی پیاری بات کی ہے، بڑے کام کی بات کی ہے، اس کو تو کوئی لالچ نہیں ہے، اس کو کوئی امید نہیں ہے، یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، نہ ان کو جہنم کا ڈر ہے نہ ان کو جنت کی طمع ہے، یہ صرف اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں. حالانکہ یہ فکر گمراہی کا دروازہ کھولتی ہے، یہ فکر اہل ایمان کی نہیں. ایک بزرگ کی تقریر میں سن رہا، وہ کہتے ایک عارف باللہ اللہ کے ولی جب مرنے لگے تو ان کے سامنے جنت کو کر دیا گیا. اس نے کہا یہ کیا ہے یا اللہ؟ تو غیب سے آواز آئی تیری ساری زندگی کی محنتوں کا ہم بدلہ دے رہے ہیں اس جنت کی شکل میں. یہ سننا تھا کہ وہ چیخ مار کے رویا کہ میری ساری زندگی کی محنت کا بدلہ یہ جنت ہے؟ اگر یہ ہے تو میری ساری زندگی برباد ہو گئی. میں نے تو جنت کے لیے کچھ نہیں کیا، میں نے تو اللہ تیرے لیے کیا. جب جنت بھی نہ ہو جہنم بھی نہ ہو تو پھر تو نے اللہ سے کیا لینا ہے؟ اسی طرح یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل صدقات ہے. شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریہ صاحب کی، اس میں بھی ایک بزرگ کا قصہ لکھتے ہیں، حصہ 2 صفحہ 657 پر، کہ حضرت ممشاد دینوری کے انتقال کے وقت ایک بزرگ ان کے پاس بیٹھے تھے، وہ ان کے لیے جنت کے ملنے کی دعا کرنے لگے. تو حضرت ممشاد ہنسنے لگے اور کہنے لگے بھلے آدمی 30 سالوں سے جنت اپنی ساری زینتوں سمیت میرے سامنے آتی رہی اور میں نے ایک مرتبہ بھی نظر بھر کے اس کو نہیں دیکھا. یہ فکر ہے عام صوفیاء کے ہاں کہ ہمیں نہ جنت چاہیے نہ جہنم، نہ جہنم کا ڈر ہے نہ جنت کی طمع ہے. ہم بے خوف ہو کر
بغیر لالچ کے، بغیر کسی امید پر اور بغیر کسی لالچ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور سننے والی عوام سمجھتی ہے کہ یہ اصل اللہ کے ولی ہے، یہ اصل پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، حالانکہ یہ فکر رکھنے والے لوگ گمراہ ترین لوگ ہیں۔ اہل ایمان اللہ کی محبت میں اس کی جنت کی طمع کرتے ہیں، اللہ کے ڈر میں اس کی جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ قرآن بیان فرماتا ہے اہل ایمان کا ذکر کرتے ہوئے یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں دو حالتوں کے درمیان رہتے ہوئے، خوفا وطمعا، وہ اللہ کے عذاب کا خوف کھاتے ہیں، اللہ کی پکڑ کا ڈر ان کے دلوں میں بیٹھا ہے، وطمعا، اور جنت کی انہیں لالچ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، 2 قدم آگے بڑھتے ہیں اور پھر 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آج 2 قدم آگے ہوئے پھر 2 قدم پیچھے ہوئے، کیا ماجرا تھا؟ کہا اللہ نے مجھے جنت دکھائی، جنت میں انگوروں یا کھجوروں کا ایک خوشہ تھا، میں اس جنت کی لالچ، اس کی طلب میں آگے بڑھا، اور اگر اس خوشے کو میں توڑ لیتا قیامت تک تم سے ختم نہ ہوتا۔ پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی، میں نے اپنا سایہ جہنم کے اندر دیکھا، اتنی قریب کی گئی، میں اس کے ڈر کی وجہ سے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ نبی کا ایمان ٹاپ کلاس ایمان ہوا کرتا ہے، نبی کے ساتھی صحابہ کا ایمان اعلیٰ درجے کا ایمان ہوا کرتا ہے۔ نبی اور ان کے صحابہ جنت کی طمع کیا کرتے تھے، جہنم کے عذاب سے ڈرا کرتے تھے، اس 2 کے درمیان رہنے کا نام ایمان ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے گروہ کو روانہ کیا، ان کا ایک امیر بنا دیا، امیر صاحب کو شک ہوا کہ کہیں یہ میری اطاعت کرتے ہیں نہیں کرتے، آگ جلانے کا حکم دیا، آگ کا الاؤ جل گیا، تو صحابہ سے کہنے لگے چھلانگ مارو آگ کے اندر۔ تو کچھ صحابہ نے جواب میں کیا کہا تھا؟ کہا اس آگ کے ڈر کی وجہ سے تو ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اس آگ میں گرنے کا خوف ہم پہ طاری تھا، آگ سے بچنے کے لیے ایمان لے کر آئے ہیں، اگر اب آگ میں ہی گرنا تھا تو ایمان کا فائدہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں کفار اللہ کے نبی کو گھیر لیتے ہیں، آپ کے ساتھ 7 یا 8 صحابہ رہ جاتے ہیں، اللہ کے نبی آواز بلند کرتے ہیں من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ، کون ہے آج جو محمد علیہ السلام کو ان کفار سے دور رکھے گا، رکاوٹ بنے گا، ان سے بچائے گا، اللہ اس کو محمد کا ساتھی جنت میں بنائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جنت تو صحابہ کی طلب اور طلب ہوا کرتی تھی۔ ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا قوموا الی جنت عرضها كعرض السماء والارض، جنت کی طرف دوڑو، جنت کی طرف بھاگو جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے بڑھ گئی۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور جنت کے درمیان صرف اتنی ہی بات حائل ہے کہ یہ کفار مجھے قتل کر ڈالے؟ فرمایا ہاں، یہ سے کھجوریں نکالتے ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں، 7 کھجوریں ہیں، ایک کھاتے ہیں، دوسری کھاتے ہیں، تیسری کھاتے ہیں، پھر بقیہ کھجوروں کی طرف نظر دوڑا کر کہتے ہیں 4 کھجوریں جیب میں، یہی ناشتہ ہے، یہی دوپہر کی روٹی ہے، یہی رات کا کھانا۔ 4 کھجوروں کو دے کر کہتے ہیں انہا لحیات طویلہ، یہ تو بڑی لمبی زندگی ہے کہ 4 کھجوریں کھانے تک میں زندہ رہوں۔ کھجوروں کو زمین پہ پھینکتے ہیں، تلوار ہاتھ میں لے کر میدان میں کودتے ہیں، شہید ہو کر اللہ کی جنت میں چلے جاتے ہیں۔ اہل ایمان یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ جنت کے پانی سے جہنم بجھا دوں، جہنم کی آگ سے جنت جلا دوں، پھر بے لوث ہو کے اللہ کی عبادت کروں۔ اہل ایمان اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھاتے ہیں اور اللہ کی محبت رکھتے ہیں، ڈرتے جہنم کے عذاب سے ہے، اور اللہ کی محبت، اللہ کی محبت میں طمع جنت کے انعامات کی کرتے ہیں۔ قرآن حکیم
خوف اور امید کے اس منظر کو بیان کرتا ہے. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ. اہل ایمان وہ کون ہوا کرتے ہیں؟ اولئک الذین یدعون، یہ وہ لوگ ہیں جو پکارتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں. ایہم اقرب، کون ہے جو مالک کے زیادہ قریب ہو جائے؟ عبادتیں کر کے، اللہ کو پکار کے، اللہ کو راضی کر کے کون ہے جو اللہ کا زیادہ پیارا بن جائے؟ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، یہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب جہنم کا ڈر رکھتے ہیں. جنت کی امیدیں ہیں، جہنم کا خوف ہے. اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معصوم صحابی کو، چھوٹی عمر کا نوجوان 14-15 سال کا، جس کو اپنے کاموں کے لیے بھیجا کرتے تھے، ان سے ایک گناہ ہوا چھوٹا سا، اللہ کا ڈر، اللہ کا عذاب، یہ خوف کتنی شدت سے تھا. ایک گھر پہ کھلے ہوئے دروازے سے نظر اندر کسی عورت کے نہاتے ہوئے جسم پہ پڑ گئی. فوراً کہنے لگے یا تو اللہ کا قرآن میرے بارے میں میرے منافق ہونے کا اعلان کر دے گا، کوئی آیت اتر آئے گی، یا کہیں مجھے اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے. یہ ان کی شدت خوف تھی. اور وہ اللہ کی طرف دوڑ کیسے لگاتے تھے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ اللہ جنت عطا کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پر مال مانگتے ہیں. حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج میں ابو بکر سے نمبر لے جاؤں گا، جیت جاؤں گا. اہل ایمان تو اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ سے جنت کا انعام پانے میں کس طرح مگن ہوتے ہیں. عمر ابن خطاب نے مال اکٹھا کیا، 2 حصوں میں بانٹا. ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، دوسرا حصہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. پوچھتے ہیں عمر گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا مال اکٹھا کر کے آدھا گھر کے لیے دے آیا ہوں، آدھا آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں. اور فرماتے میرے دل میں ہے کہ آج میں ابو بکر سے جیتوں گا. ابو بکر بھی سامان لے کر آگے رضی اللہ عنہ وارضا. پوچھا ابو بکر گھر والوں کو کیا دے کر آیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو کچھ تھا وہ آپ کے دربار میں لے کر آ گیا ہوں، اور گھر کے اندر اللہ کی محبت ہے، اس کے رسول کی محبت ہے. فاروق اعظم کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میں ابو بکر سے کبھی نہیں جیت سکتا. یہ اہل ایمان ہے جو جنت کا ایک آواز سننے کے بعد جو کچھ ہوتا تھا قربان کر کے اللہ سے یہ سودا کر لیا کرتے تھے. یہ فکر گمراہ لوگوں کی فکر ہے کہ ہمیں نہ جنت کی ضرورت ہے نہ جہنم کا ڈر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے مدینے میں زمین خرید کے دے، اللہ کا آخری نبی اپنے ہاتھ سے مسجد بنانا چاہتا ہے، وہ یہ زمین خرید دے، میں اس کو اللہ سے جنت لے کر دوں گا. عثمان رضی اللہ عنہ وارضا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کا ٹکڑا مجھ سے لیجئے، جنت مجھے دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے یہودی سے کنواں خرید کے دے پانی کا، یہ کنواں دے دے اللہ اس کو جنت دے دے گا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سودا